اللهم صل على سيدنا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کی 13ویں قسط لے کر آپ کے روبرو کھڑا ہوں. آج اس قسط میں ہم جانیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا آغاز کیسے کیا. ساتھ ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا واقعہ بھی. ناظرین، قریش کے شریفوں کا سب سے باعزت پیشہ سوداگری اور تجارت تھا. قریشیوں کے قافلے مکے کا سامان لے کر شام جاتے اور شام کا مال لا کر مکے میں بیچا کرتے تھے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار سنبھالنے کے لائق ہوئے تو آپ نے بھی اسی پیشے کو اختیار فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اچھے برتاؤ کے چرچے تھے ہی، اسی لیے اس پیشے میں آپ کے لیے کامیابی کی راہیں بہت جلد کھل گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وعدے کو پورا کرتے اور خرید و فروخت میں کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیتے. سیرت و حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ مذکور ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کے ایک ساتھی عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس زمانے میں خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا. بات کچھ طے ہو چکی تھی، کچھ ادھوری رہ گئی تھی. میں نے وعدہ کیا کہ پھر آ کر پوری بات کر لیتا ہوں. یہ کہہ کر چلا گیا. 3 دن بعد مجھے اپنا وعدہ یاد آیا. دوڑ کر آیا تو دیکھا کہ آپ اسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اور جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر میری اس حرکت سے بل تک نہیں آیا. نرمی کے ساتھ اتنا ہی فرمایا، تم نے مجھے بڑی زحمت دی، 3 دن سے یہیں بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوں. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میری تجارت میں شریک تھے مگر ہمیشہ معاملہ صاف رکھا. کبھی جھگڑا کرتے نہ لیپ پوت کرتے. آپ کے تجارت کے ایک اور ساتھی کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھا. وہ بھی ایک تاجر تھے. قریش کے سوداگر اکثر شام و یمن کے ملکوں میں سفر کر کے تجارت کا مال بیچا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا سامان لے کر انہی ملکوں کا سفر کیا اور نفع کمایا. عرب میں تجارت کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ امیر لوگ جن کے پاس مال و دولت ہوتی تھی، وہ اپنا مال دوسرے محنتی لوگ جن کو تجارت کا سلیقہ آتا تھا ان کو دے دیا کرتے تھے. وہ ان اموال کو لے کر تجارت میں لگاتے تھے اور اس سے جو فائدہ ہوتا تھا اس کو دونوں آپس میں بانٹ لیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طریقے سے تجارت کا آغاز کیا. خاندان قریش کی ایک معزز اور دولت مند خاتون جو تجارتی مال باہر سے منگواتی اور بھجواتی تھی اور بیوہ ہو جانے کی وجہ سے اپنے مال و تجارت کو باہر بھیجنے کے سلسلے میں کسی دیانتدار اور سمجھدار مرد کی معاونت محسوس کرنے لگی تھی جو ان کے غلام میسرہ کے ساتھ سفر کرے اور غلام کی سرپرستی و نگرانی رکھے. انہوں نے آپ کے صفات سے واقف ہونے کی بنا پر آپ سے بھی معاونت کرنے کی فرمائش کی اور اپنے غلام کے ساتھ ذمہ دار بنا کر باہر بھیجا. گویا اس طرح آپ کی کارکردگی اور عملی صلاحیت کو آزمایا. آپ نے اپنے اس سفر سے ان خاتون کا معاملہ بہت نفع کے ساتھ انجام دیا. مزید یہ ہوا کہ آپ کے ساتھ گئے ہوئے غلام میسرہ نے بھی آ کر آپ کی کارکردگی اور دیانت کی بہت تعریف کی. چنانچہ اس خاتون نے جبکہ دوسرے کئی معزز لوگوں کے پیغامات ان سے رشتے کے آئے تھے اور ان سے معذرت کر دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رشتے کی پیشکش کی. یہ حضرت خدیجہ بن خویلد تھی. یہ عمر میں آپ سے 15 سال بڑی تھیں، لیکن آپ کی خوبیاں انہوں نے دیکھی جس کی بنا پر آپ سے رشتے ازدواج قائم کرنے کا فیصلہ کیا.
آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، لیکن آپ بھی ان کو رفیق حیات بنانے پر تیار ہو گئے اور عمر کے اس فرق کو نظر انداز کیا۔ آپ کے چچا حمزہ نے یہ پیغام آپ تک پہنچایا، ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا، اور آپ کے صاحبزادے ابراہیم کو چھوڑ کر جن کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، آپ کی ساری اولاد انہی سے تھی۔ اس نکاح کے نتیجے میں حضرت خدیجہ کے جو آپ کی اب اہلیہ ہو گئی تھی، کاروبار میں آپ کو مزید اختیارات حاصل ہوئے، اور اس کے اثر سے آپ کو معاشی لحاظ سے جو فکر مندی تھی وہ جاتی رہی، اور آپ کو مکے کے ماحول میں دین کے سلسلے میں جو گمراہی نظر آتی تھی اس سے گریز رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ کی طرف سے ایک غلام بھی حضرت زید بن حارثہ تھے، آپ کو حاصل ہوئے۔ وہ آپ کے بڑے اچھے معاون بن گئے تھے۔ ان کو آپ نے انسانی جذبے کے تحت غلامی سے آزاد کر کے اپنا رفیق بنا لیا، جو زمانے میں متبنہ بنانے کا طریقے سے بھی کیا جاتا تھا۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں جانتے ہیں کعبے کی تعمیر نو کا قصہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا شفيع